اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6158، اردو ترجمہ۔ زاموا کہنے کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر نے، ان سے بانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرح نے خبر دی کہ انہوں نے ہانی بنت ابی طالب سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکے کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ نے پردہ کر دیا ہے۔ میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہانی مرحبا ہو۔ جب آپ غسل کر چکے تو کھڑے ہو کر 8 رکعت پڑھیں۔ آپ اس وقت ایک کپڑے میں جسم مبارک کو لپیٹے ہوئے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بھائی علی بن ابی طالب کا خیال ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جسے میں نے امان دے رکھی ہے، یعنی فلاں بن حبیرہ کو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہانی، جسے تم نے امان دی ہے اسے ہم نے بھی امان دی۔ ہانی نے بیان کیا کہ یہ چاشت کی نماز تھی۔ حدیث نمبر 6159۔ لفظ ویلک یعنی تجھ پر افسوس ہے کہنا درست ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے لیے ایک اونٹنی ہانکے لیے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو کر جا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جا، افسوس، ویلک۔ دوسری یا تیسری مرتبہ یہ فرمایا۔ حدیث نمبر 6160، اردو ترجمہ۔ مجھ سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، وہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو زناد سے، وہ عارج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا اونٹ ہکائے جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے دوسری بار یا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرابی ہو، تو سوار ہو جا۔ حدیث نمبر 6161، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت بنانی نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دوسری سند، اور اس حدیث کو حماد نے ایوب سختیانی سے اور ایوب نے ابو قلابہ سے روایت کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حبشی غلام تھا، ان کا نام نجشہ تھا۔ وہ ہدی پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، ویحک، اے نجشہ، شیشوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل۔ حدیث نمبر 6162، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، ویلک، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا، اگر تمہیں کسی کی تعریف ہی کرنی پڑ جائے تو یہ کہے کہ فلاں کے متعلق میرا یہ خیال ہے، اگر وہ بات اس کے متعلق جانتا ہو، اور اللہ اس کا نگراں ہے۔ میں تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نیک نہیں کہہ سکتا، یعنی یوں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں بھی نیک ہے۔
حدیث نمبر 6163 اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبد الرحمن بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید نے بیان کیا، ان سے امام اوزاعی نے، ان سے زہری نے، ان سے ابو سلمہ اور زخاک نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے۔ بنی تمیم کے ایک شخص ذوالخویسرہ نے کہا، یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آن صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے کچھ قبیلے والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے کو معمولی سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر کے پھل میں دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا، پھر اس کے دندانوں میں دیکھا جائے اور اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، پھر اس کے پر میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، یعنی شکار کے جسم کو پار کرنے کا کوئی نشان تیر، لید اور خون کو پار کر کے نکل چکا ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، ایک خلیفہ پر متفق نہ ہوں گے۔ ان کی نشانی ان کا ایک مرد سردار لشکر ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھل تھل ہل رہا ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب انہوں نے ان خارجیوں سے نہروان میں جنگ کی تھی۔ مقتولین میں تلاش کی گئی تو ایک شخص انہی صفات کا لایا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ پستان کی طرح کا تھا۔ حدیث نمبر 6164 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مقابل ابو الحسن نے بیان کیا، کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو امام اوزاعی نے خبر دی، کہا کہ مجھ کو ابن شہاب نے خبر دی، بیان کیا کہ ان سے حمید بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس غلام ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھ۔ اس نے کہا کہ اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہا کہ اتنے بھی میں اپنے پاس نہیں پاتا۔ اس کے بعد ایک کھجور کا ٹوکرا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اپنے گھر والوں کے سوا کسی اور کو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سارے مدینے کے دونوں تنابوں یعنی دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا ہنس دیے کہ آپ کے آگے کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ فرمایا کہ جاؤ تم ہی لے لو۔ اوزاعی کے ساتھ اس حدیث کو یونس نے بھی زہری سے روایت کیا، اور عبد الرحمن بن خالد نے زہری سے اس حدیث میں بجائے لفظ ویحک کے لفظ ویلک روایت کیا ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔ حدیث نمبر 6165 اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عمرو اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا، ان سے عطا بن یزید لیثی نے، اور ان سے ابو سعید خدری نے کہ ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، ہجرت کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ اس کی نیت ہجرت کی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، ہجرت کو تو نے کیا سمجھا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔
فرمایا کہ پھر 7 سمندر پار عمل کرتے رہو، اللہ تمہارے کسی عمل کے ثواب کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6158 سے 6165 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔